ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں کلاس 7 کی یونٹ نمبر 3 اس کا ایک ٹیکسٹ ہے دی فیوچر آف ٹرانسپورٹ، نقل و حمل کا مستقبل۔ اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے دی گیون آرٹیکل سجیسٹ اے نمبر آف نیو موڈز آف ٹرانسپورٹ۔ یہ جو آرٹیکل دیا گیا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے جو ہے کئی نئے ذرائع نقل و حمل کے وچ ول چینج، جو بدلیں گے دا وے، اس طریقے کو وی موو ٹوڈے، جس سے آج ہم حرکت کرتے ہیں۔ تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بس اور گاڑی کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے، ہوائی جہاز کے ذریعے جاتے ہیں۔ تو ان طریقوں کو آنے والے دور میں کوئی اور چیزیں لے لیں گی، ان کی جگہ کچھ اور آ جائے گا جو ان سے بڑی مفید اور لیس کنزمپشن پہ چل رہی ہوں گی، کم خرچ آئے گا ان پہ۔ ریڈ اٹ کیئرفلی اینڈ آئیڈینٹیفائی دی ٹائپ آف ٹرانسپورٹ۔ اس کو احتیاط کے ساتھ پڑھیں اور نشاندہی کریں نقل و حمل کے اقسام کی۔ یو وانٹ ٹو سی ان یور کنٹری اینڈ وائی، جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں اور کیوں۔ لائک مینی ادر سیکٹرز، دوسرے کئی شعبوں کی طرح، ٹرانسپورٹیشن از اباؤٹ ٹو انٹر، جو نقل و حمل کا نظام ہے وہ داخل ہونے والا ہے اے پیریڈ آف ریپڈ چینج، جو ہے تیزی سے بدلتی ہوئی دور میں۔ انکریزنگ اربنائزیشن، بڑھتی ہوئی شہری آبادی، رائزنگ انکم ان دا ڈیولپنگ ورلڈ، بڑھتی ہوئی جو آمدنی ہے ترقی یافتہ ممالک میں، اینڈ دی ایڈوانسمنٹ آف نیو ٹیکنالوجیز، اور نئی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی ترقی، ایز ویل ایز انوویٹیو کمبینیشنز آف ایگزسٹنگ ون، جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کی ترقی کے ساتھ ساتھ، ایز ویل ایز اس کے ساتھ ساتھ جو نئے ملاپ ہوئے ہیں ایگزسٹنگ ون، جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں ان کے، اور جو نئی چیزیں بن رہی ہیں ان کا آپس میں جو ملاپ ہوا ہے، کمبینیشن ہوا ہے، آر امنگ دا مینی فیکٹرز ڈرائیونگ چینج ان ہاؤ وی کمیوٹ ٹو ورک اینڈ ٹریول آن ہالیڈے۔ یہ ان میں سے وہ جو عناصر ہیں، سارے عناصر جو بدل رہے ہیں نظام کو، ان میں سے یہ چیزیں جو اوپر دی گئی ہیں یہ کچھ ہیں۔ ڈرائیونگ چینج، جو لا رہے ہیں تبدیلی، ان ہاؤ، کہ کیسے، وی کمیوٹ، ہم بدلتے ہیں، ٹو ورک اینڈ ٹریول آن ہالیڈے، چھٹی کے دن کام کو اور سفر کو، کہ چھٹی کے دن ہم کیسے کام اور سفر کرتے ہیں۔ یہ ان نظام کو، یہ جو اوپر عناصر دیے گئے ہیں یہ ان کو جو ہے آنے والے دنوں میں بدل دیں گے۔ another important factor leading to change is the climate، ایک اور جو اہم عنصر ہے جو تبدیلی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ آب و ہوا ہے۔ with high levels of carbon dioxide in the air، جو ہے ہوا میں جو مقدار کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہے اس کے بڑھنے سے، اس کی سطح بڑھنے سے، ریسرچز آر بینگ کیریڈ آؤٹ آن یوزنگ اسمارٹ اینڈ ایفیشینٹ ٹیکنالوجیز فار ٹرانسپورٹ۔ جو ریسرچز ہیں، تحقیقات ہیں، وہ ہو رہی ہیں کہ ہم استعمال کریں جو ہے مؤثر اور فائدہ مند ٹیکنالوجی ٹرانسپورٹ کے لیے، کیونکہ جو ابھی ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کا نظام ہے یہ بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری جو پلیوٹنٹس ہیں جو ہماری ہوا کو آلودہ کرتے ہیں وہ چیزیں ریلیز کرتے ہیں، جس سے ماحول بڑا آلودہ ہوتا ہے۔ دی فیوچر آف ٹرانسپورٹیشن انوالوز موونگ انٹو نیو، جو مستقبل ہے نقل و حمل کا وہ مشتمل ہے نئے سمارٹر سورسز آف انرجی، نئے جو ہے ذرائع انرجی کے، موڈز آف ٹرانسپورٹ، جو ٹرانسپورٹ کے ذرائع، اینڈ ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر، اور ٹیکنالوجیکل بنیادی ڈھانچے پہ، ٹو سپورٹ ریپڈ، سہارا دینے کے لیے، ٹو سپورٹ سہارا دینے کے لیے، آسرا دینے کے لیے، ریپڈ تیز، سیف محفوظ، اینڈ سسٹینیبل ٹریول، اور قابل برداشت سفر کو۔ دی فیوچر ٹرانسپورٹ سسٹمز آر آلریڈی ڈیزائنڈ، جو مستقبل کا نقل و حمل کا نظام ہے وہ اب پہلے سے ہی تیار ہو گیا ہے۔ بگ آٹو موبائل کمپنیز، جو بڑی آٹو موبائل کی کمپنیاں ہیں، آر آل سیٹ ٹو لانچ، وہ تیار ہیں شروع کرنے کے لیے یا میدان میں اتارنے کے لیے دیز فیوچر ٹرانسپورٹ سسٹمز، یہ مستقبل کے نقل و حمل کے نظام۔ دی یونائٹڈ عرب اماراتس، جو متحدہ عرب امارات ہے، از ون آف دی فرسٹ کنٹریز، ان ممالک میں سے ایک ہے، سوئچنگ ٹو دا فیوچر ٹرانسپورٹ سسٹم، جو اپنے نظام کو بدل رہے ہیں، مستقبل کے ایک نقل و حمل کا جو نظام ہے اس سے بدل رہے ہیں، پرانے نظام کو ختم کر کے نئے نظام کی طرف جا رہے ہیں۔ 5 different future transport systems are going to be available in the near future، 5 مختلف قسم کے مستقبل کے جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہیں وہ دستیاب ہوں گے مستقبل قریب میں، مطلب جو ہمارا مستقبل آ رہا ہے اور ابھی نزدیک ہی، تو 5 جو ہیں مختلف نظام جو ہیں ہم دیکھیں گے وہ ہمارے پاس موجود ہوں گے۔
ان میں سے کیا کیا ہیں؟ فلائنگ ٹیکسیز جو اڑتی ہوئی ٹیکسیز ہیں، ہائپر لوپ، اسکائی پاڈز، ڈرائیور لیس کارز، الیکٹرک ایئر پلین۔ تو یہ 5 جو ہے ٹرانسپورٹ سسٹم جو مستقبل میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ فلائنگ ٹیکسیز، دی 5 سیٹ 5 سیٹوں والی آل الیکٹرک ٹیکسی جو مکمل بجلی پہ چلنے والی ٹیکسی ہے، ول ٹیک آف، وہ روانہ ہوگی مطلب اڑے گی، اینڈ لینڈ اور اترے گی ورٹیکلی عمودی، بالکل سیدھا، جیسے 90 ڈگری کا اینگل ہوتا ہے ایسے سیدھی اوپر جائے گی، اور پھر جب اترے گی تو ویسے ہی اترے گی۔ دیز ٹیکسیز آر انوائرمنٹ فرینڈلی، یہ ٹیکسیز جو ہے ماحول دوست ہوتی ہیں، سیف اینڈ ریلائبل، محفوظ اور قابل اعتماد۔ It is believed that these flying taxis are a perfect solution، یہ مانا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اڑنے والی ٹیکسیاں جو ہے بہترین حل ہیں ٹو اربن روڈز، جو شہری روڈ ہیں جہاں پہ ہر وقت ٹریفک اور بھیڑ ہوتی ہے، تو بھیڑ سے بچنے کے لیے یہ اس کا بہترین حل ہیں، اینڈ ٹریفک ایشوز اور جو ٹریفک کے مسائل ہیں ان کا یہ بہترین حل ہوں گی، کیونکہ یہ ہوا میں سے اڑ کے جائیں گی تو وہاں ٹریفک نہیں ہوگی۔ ہائپر لوپ، ہائپر لوپ از اے پروپوزڈ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن، یہ تجویز شدہ، پروپوزڈ کہتے ہیں تجویز شدہ یا مجوزہ ذریعہ ہے نقل و حمل کا، دیٹ ول بی کریش فری، جو حادثے سے پاک ہوگا، لیس پاور کنزیومنگ، کم جو ہے توانائی کو یا پاور کو خرچ کرنے والا ہوگا، طاقت کو خرچ کرنے والا ہوگا، اینڈ پوزیس این الٹرا ہائی ٹریولنگ اسپیڈ، اور انتہائی جو ہے تیز سفری رفتار رکھنے والا ہوگا۔ تو ایک تو یہ حادثے سے پاک ہوگا، دوسرا اس پہ پاور کم خرچ ہوگی، ہمارا خرچہ کم آئے گا، اور تیسرا اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوگی۔ اٹ از مینٹ فار کیرینگ بوتھ پیسنجرز اینڈ گڈز، تو یہ جو ہے استعمال ہو سکتا ہے یا ہوگا دونوں، گڈز اشیاء کو کہتے ہیں، ساز و سامان کو۔ ویسے گڈ جو ہوتا ہے صرف GOOD وہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے جس کا مطلب ہے اچھا، لیکن گڈز کہتے ہیں ساز و سامان، یہ ناؤن ہے۔ یہ دونوں مسافروں اور سامان کو آنے لے جانے کے لیے استعمال ہوگی۔ دس فارم آف ٹرانسپورٹیشن آفٹر ایگزیکیوشن، یہ جو قسم ہے نقل و حمل کی، ایگزیکیوشن کہتے ہیں عمل درآمد کے بعد، ان دا کمنگ فیوچر، آنے والے مستقبل میں، ول پروو ثابت کرے گی اٹ سیلف اپنے آپ کو، ٹو بی ویری بینیفیشیل بہت ہی مفید، فار دا پیپل آف دا ورلڈ دنیا کے لوگوں کے لیے۔ دی ٹائم ان ٹریولنگ لانگر ڈسٹینسز ول بی ریڈیوسڈ، جو وقت جو ہے طویل فاصلوں والا جو سفر ہوتا تھا اس میں لگتا تھا، ول بی ریڈیوس وہ کم ہوگا، ود دا ایولیوشن آف دس ٹیکنالوجی، اس ٹیکنیک یا جو ٹیکنالوجی ہے اس کی تشکیل کے بعد، جب یہ ارتقاء ہوگی اس ٹیکنالوجی کی تشکیل ہوگی تو پھر ٹائم بھی ہمارا جو لمبے فاصلوں والا سفر ہوتا تھا اس پہ کم لگے گا۔ دی انٹائر سسٹم ول بی کنٹرولڈ، انٹائر کہتے ہیں سارا نظام جو ہے وہ قابو میں ہوگا، کنٹرول ہوگا الیکٹریکلی، بجلی سے، اینڈ ہینس اس لیے این انوائرمنٹ فرینڈلی کنسیپٹ، اس لیے یہ جو ہے ماحول دوست ایک نظریہ یا کنسیپٹ ہے، آئیڈیا ہے، ایک ماحول دوست آئیڈیا ہے۔ سیلف ڈرائیونگ کارز، خود سے چلنے والی خودکار جو گاڑیاں ہیں جس کے اندر ڈرائیور نہیں ہوگا، آر کالڈ آٹونمس وہیکلز اور ڈرائیور لیس کارز، تو ان کو خود مختار یا بغیر ڈرائیور کے کارز کہا جاتا ہے۔ آر کارز، یہ وہ کار ہیں یا ٹرکس ہیں، دیٹ کین انڈرسٹینڈ اینڈ نیویگیٹ، جو سمجھ سکتی ہیں اور راستہ دیکھ سکتی ہیں یا چلا سکتی ہیں، دی انوائرمنٹ ماحول کو، ود لٹل ٹو نو ہیلپ فرام اے ہیومن ڈرائیور، بغیر کسی انسان کی مدد کے، انسانی ڈرائیور کی مدد کے بغیر یہ نیویگیٹ کر سکتی ہیں، راستہ بھی دیکھ سکتی ہیں اور وہ سمجھ بھی سکتی ہیں ماحول کو۔ دا سیلف ڈرائیونگ کارز بینگ ورکڈ آن ٹوڈے ہیو مینی ڈفرینٹ سینسرز، وہ جو سیلف ڈرائیونگ کارز ہیں جو کہ ابھی کام کر رہی ہیں آج کے دور میں، ان کے اندر کئی سینسرز ہیں جو چیزوں کو سینس کرتی ہیں، آگے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی بندہ آ رہا ہے، آگے موڑ ہے، تو یہ ساری چیزوں کو سینس کرنے کے لیے سینسرز ہیں، اینڈ کیمراز، اور کیمرہ ہیں، ٹو کیپچر انفارمیشن، معلومات اکٹھی کرنے کے لیے، اباؤٹ دی ورلڈ، دنیا کے متعلق، اینڈ ریلائی آن کمپیوٹر ویژن، اور کمپیوٹر ویژن پہ اس کا انحصار ہوتا ہے، مشین لرننگ جو اس کے اندر پروگرامنگ ہوتی ہے، مشین لرننگ اس پہ ہوتا ہے، اینڈ مینی ادر پروگرامز، اور کئی دوسرے اس کے اندر پروگرامز ہوتے ہیں، ٹو انٹرپریٹ، وضاحت کرنے کے لیے، اینڈ ریئیکٹ، اور ان کو مطلب اس کے پاس میسج آتا ہے پروگرامنگ کے ذریعے، وہ اس کو ریڈ کرتا ہے اور آگے ریئیکٹ کرتا ہے، ٹو دا انفارمیشن،
ٹو دیٹ انفارمیشن، اس معلومات کے اوپر. تو اگر اس کو ایک میسج آتا ہے کہ آگے رکاوٹ ہے تو وہ اس کو ریڈ کرے گا اور ریئیکٹ کرے گا، کیا یا تو بریک لگائے گا یا اس سے وہاں سے مڑ جائے گا. دی گول از ٹو کریٹ کارز، مقصد جو ہے وہ بنانا ہے کارز دیٹ آر سیف، جو محفوظ ہوں، پرہیپس ایون سیفر دین ہیومن ڈرائیورز، غالباً جو ہے جو انسانی ڈرائیور ہیں ان سے بھی زیادہ محفوظ، اینڈ ایفیشینٹ اور مفید یا مؤثر. نیکسٹ ہے اسکائی پاڈ. اسکائی پاڈ ٹرانسپورٹ سسٹم از اے اسمارٹ، یہ ایک نیا اچھا ڈرائیور لیس، بغیر ڈرائیور کے لائٹ ویٹ وہیکل، ہلکے وزن کی گاڑی ہوتی ہے، فٹڈ وتھ اسٹیل ویلز، جو کہ اسٹیل کے پہیوں کے ساتھ فٹ ہوتی ہے، دیٹ مووز along سسپینڈیڈ ریلز، جو کہ چلتی ہیں لٹکی ہوئی پٹڑیوں پہ. تو ایک لٹکی ہوئی پٹڑیاں ہوتی ہیں، جیسے یہاں پہ پکچر بھی لگی ہوئی تھی اسکائی پاڈ کی، تو یہ آپ یہ ہائپر لوپ ہے. تو اسکائی پاڈ کی میں جو ہے ساتھ جو ہے پکچر لگا دیتا ہوں. تو پٹڑیاں جو ہے لٹکی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر یہ گاڑی اسٹیل کے پہیوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. دی اسکائی پاڈز آکوپائی کنسیڈریبلی لیس ایریا دین ادر موڈز آف ٹرانسپورٹ آف دا سیم کیپیسٹی. تو جو اسکائی پاڈ ہے وہ دوسرے جو ذرائع ہیں ٹرانسپورٹ کے، اگر ان کی بھی سیم ہی کیپیسٹی ہو تو اس کے مقابلے میں یہ کم جگہ، کم رقبہ جو ہے وہ رکھتی ہیں، آکوپائی کرتی ہیں. اینڈ یوز، اور استعمال کرتی ہیں 5 ٹائمز لیس پاور دین الیکٹرک وہیکلز، جو الیکٹرک بجلی سے چلنے والی گاڑیاں ہیں ان کے مقابلے میں 5 گنا کم جو ہے پاور کا استعمال کرتی ہیں. تو یہ تو ایک تو پاور کنزمپشن بھی ان کی کم ہے اور یہ ایریا بھی کم رکھیں گی. دی ڈیولپمنٹ آف فاسٹ اسپیڈ مینز آف ٹرانسپورٹیشن، جو ترقی ہے تیز سپیڈ والے ذرائع کی نقل و حمل کے، ول بی اے بون فار مین کائنڈ، تو جو انسانی بنی نوع انسان ہیں ان کے لیے ایک تحفہ ہوگا. دیر آر سیورل ایڈوانٹیجز ایسوسیٹیڈ ود دا ڈیولپمنٹ آف دس ٹیکنالوجی، کئی جو ہیں فوائد منسلک ہیں، ایسوسیٹ ہیں، منسلک ہیں ترقی کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کی، لائک ہائی اسپیڈ ٹریولنگ، جیسے کہ تیز جو ہے رفتار کے ساتھ سفر، لیس انرجی کنزمپشن، کم جو ہے توانائی کا خرچ، فریکوینٹ ٹریولنگ، بار بار کا سفر، مطلب آپ متعدد بار سفر کر سکتے ہیں، ویدر ریزسٹنس، جو ہے بغیر جو ہے موسم کو دیکھے، مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر موسم خراب ہوگا تو آپ اس ٹرانسپورٹ کو یوز نہیں کر پائیں گے، ویدر کو یہ ریزسٹ کریں گے، مزاحمت فراہم کریں گے موسم کے آگے، اینڈ ایکو فرینڈلی اور ماحول دوست ہوں گے. دی امپلیمنٹیشن آف دیز ہائی اسپیڈ ٹرانسپورٹیشن، جو ایگزیکیوشن ہے یا عمل درآمد ہے ان جو ہے تیز رفتار کے نقل و حمل کا، ول انیبل پیپل، تو قابل بنائے گا لوگوں کو، ٹو ٹریول، سفر کرنے کے لیے، ایٹ الٹرا ہائی اسپیڈ، انتہائی تیز رفتار کے ساتھ، اینڈ ریچ دیئر ڈیسٹینیشنز، اور وہ پہنچیں گے اپنے مقامات تک، ان اے ویری شارٹ ٹائم، بہت ہی مختصر وقت میں. یہاں تک تھی فیوچر آف ٹرانسپورٹ، اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن. ابھی چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ کچھ جو ہے پریفکسز دی گئی ہیں، یہ 4 ہیں، تو ان سے آگے مختلف الفاظ بنانے ہیں جو ان سے سٹارٹ ہوتے ہوں. تو جیسے ای این سے انیبل، انشور، انہینس، انرجیٹک، ای ایم سے امبریس، ایمباڈی، ایمرجنسی، ایمرج، آئی این سے انکمپلیٹ، انٹینس، اچھا 2 مرتبہ میں نے لکھ دیا ہے، تو آئی این سے انسپائر یا انکوائر. اس کے بعد آئی ایم امپیکٹ، امیجن، امیجیٹ اور امپریسو. اچھا یہاں پہ کچھ اور دو جو ہے ورڈز دیے گئے ہیں، جیسے کہ یہ 20 الفاظ ہیں تو ان کو انہی کے پریفکسز کے جو باکسز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ لکھنا ہے. تو جیسے پہلا ہے ای این سے انوائرمنٹ، انڈینجرڈ، انڈیور، انکریج اور انجوائے، ای این سے بنتے ہیں. اسی طرح امپلائڈ، امپاور، امبارک، ایمبیسی. تو اچھا امیگریٹ جو ہے یہاں پہ موجود نہیں تھا، یہ میں نے خود سے لکھا ہے کیونکہ کم از کم 5 الفاظ جو ہے وہ لکھنے تھے. اچھا یہ اگر میں دوسرے کالم میں دیکھیں تو ایمیگریٹ ہے اور آخری کالم میں دیکھیں تو امیگریٹ ہے. ان دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا چلوں. مائگریٹ کہتے ہیں، مائگریٹ صرف مائگریٹ کہتے ہیں ہجرت کرنے کو، ورب ہے. ایمیگریٹ کہتے ہیں ملک سے باہر جانا، مطلب اگر پاکستان سے کوئی باہر جا رہا ہے تو اس کو میں کہوں گا وہ ایمیگریٹ ہوا ہے. اگر پاکستان کے اندر کوئی آ رہا ہے تو میں کہوں گا امیگریٹ ہوا ہے، آئی سے وہ سٹارٹ ہوگا. جیسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آئی سے اگر ہوگا تو اندر آیا ہے، ای سے سٹارٹ ہوگا تو ایگزٹ، باہر گیا ہے. تو یہ آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکتے ہیں. باقی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو آئی این سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور آئی ایم سے، یہ سارے میں یہاں مینشن میں نے کر دیے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے اس کا ایک لاسٹ جو ٹاپک ہے کہ کوشچن آنسر تھے کمپریہنشن.
تو وہ ایک جگہ میں نے لکھ لیے ہیں، چلیں ان کی بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ فرسٹ کویشچن ہے وائی ڈو یو تھنک دیر از اے نیڈ ٹو چینج دی ایگزسٹنگ ٹرانسپورٹ سسٹم؟ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ ضرورت ہے بدلنے کی، جو ہمارا موجودہ نقل و حمل کا نظام ہے اس کو بدلنے کی کیوں ضرورت ہے؟ دیر از اے نیڈ ٹو چینج دی ایگزسٹنگ ٹرانسپورٹ سسٹم، ضرورت ہے جو ہے اس کو بدلنے کی، جو موجودہ نظام ہے اس کی، کیونکہ دی ٹرانسپورٹیشن سسٹم از چینجنگ دی کلائمیٹ، جو ہمارا نقل و حمل کا نظام ہے یہ بدل رہا ہے آب و ہوا کو، ود ریلیز آف ہائی لیول آف کاربن ڈائی آکسائڈ، اخراج کے ساتھ، خارج کرتے ہوئے بہت زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری جو نقصان دہ گیسز ہیں ہوا میں، تو اس سے بہت زیادہ آلودگی پیدا ہوتی ہے، جس سے ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ پاکستان کے اندر اسپیشلی لاہور اور جو پنجاب کے ایریاز ہیں وہاں بہت زیادہ سموگ بھی ہے۔ بی ہے دی آرٹیکل ٹاکس اباؤٹ دی ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹرانسپورٹ سسٹمز وچ ان یور اوپینین ول بی دی موسٹ افیکٹو ون۔ دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹرانسپورٹ سسٹم، کئی جو ہے ٹرانسپورٹ کے نظام ہیں۔ ان مائی اوپینین، میرے رائے کے مطابق، ٹریولنگ بائی ٹرین از دی موسٹ افیکٹو، ٹرین سے جو سفر ہے وہ بہت ہی مفید ہے، کیونکہ ٹرین از بیسٹ ٹریول، جو بہترین سفر ہوتا ہے فار لانگ ڈسٹنس، جو ہے زیادہ اگر لمبا فاصلے والا کوئی سفر ہے تو اس کے لیے بہترین ہے۔ ٹرینز برن لیس فیول، یہ کم جو ہے ایندھن خرچ کرتی ہیں، اینڈ کاسٹ لیس، اور آپ کو خرچہ بھی کم آتا ہے، آپ کا ٹکٹ جو ہوتا ہے وہ بھی سستا ہوتا ہے۔ اٹس آلسو سیوٹیبل فار بلکی اینڈ ہیوی گوڈز، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ساز و سامان ہے تو اس کے لیے، یا بھاری ساز و سامان ہے اس کے لیے بھی یہ موضوع ہے۔ اٹ از اے سیف جرنی، اور یہ ایک محفوظ سفر بھی ہوتا ہے۔ سی ہے نیئرلی آل دیز ٹرانسپورٹ سسٹمز آر رن آن الیکٹریسٹی اور سولر انرجی، ڈو یو تھنک اٹ ول بی سفیشینٹ فار دا نیڈز آف دا ورلڈ؟ تو آپ کے خیال میں کیا یہ کافی ہے جو انرجی ہے ہماری دنیا کی ضرورت کے لیے؟ آنسر ہے الیکٹریسٹی اینڈ سولر انرجی کین سگنیفیکنٹلی ریڈیوس اور ریلائنس آن فاسل فیولز، جو ہم ریلائی کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں، تو بجلی اور سولر انرجی جو ہے یہ کم کرے گی ہمارا جو انحصار ہے فاسل فیولز پہ۔ فاسل فیولز کیا ہوتے ہیں؟ جو زمین سے نکالے گئے ایندھن ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئلہ ہے، پیٹرول ہے، اور جو ہے ڈیزل ہے۔ یہ جو فاسل فیولز ہیں تو ہم ان کے ذریعے گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، سی این جی کے ذریعے گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، تو اگر بجلی پہ گاڑیاں چلیں گی یا سولر انرجی پہ تو ہمارا ان پہ انحصار کم ہوگا۔ بٹ ویدر دے ول بی سفیشینٹ فار دا ورلڈز نیڈز از انسرٹن، تو اگر یہ کہیں کہ یہ دنیا کی ضرورت کے لیے کافی ہیں تو یہ غیر یقینی ہے، انسرٹن، اس کا کوئی ابھی ہم پکی بات نہیں کر سکتے۔ ایز ٹیکنالوجی ایڈوانسز اینڈ گلوبل انرجی ڈیمانڈز انکریز، جیسا کہ جو ٹیکنالوجی کے اندر جدت ہے اور گلوبل انرجی کے اندر جو ڈیمانڈ ہے، جو طلب ہے وہ بڑھ رہی ہے، وی ول لائکلی ریکوائر اے ڈائیورس مکس آف رینیویبل انرجی سورسز، جو ہے ہم جو ہے جلدی ہی ہمیں ضرورت ہوگی ڈائیورس مکس آف رینیویبل انرجی سورسز۔ رینیویبل انرجی سورسز کون سی ہیں؟ جو رینیو ہو سکتی ہیں، جیسے کہ پانی سے بننے والی بجلی، یا سولر انرجی، یا وینڈ انرجی، یہ ساری رینیویبل انرجی سورسز ہیں، جس میں وینڈ شامل ہے، ہائیڈرو شامل ہے، پانی سے بننے والی جیو تھرمل پاور، جو زمین کی حرارت ہوتی ہے اس سے جو بجلی بنتی ہے، یہ ساری جو ہیں رینیویبل انرجی سورسز ہیں۔ ایڈیشنلی اس کے ساتھ اگر میں ایڈ کروں، امپروونگ انرجی ایفیشنسی اینڈ انویسٹنگ ان انرجی اسٹوریج سولوشنز ول بی کروشل، جو ہے ایک تو آپ کو انرجی کی جو ایفیشنسی ہے اس کو بڑھانا ہوگا، بہتر کرنا ہوگا، اور انویسٹ کرنا ہوگا اس انرجی کو سٹور کرنے کے لیے، کہ آپ اس کو کیسے سٹور کر سکتے ہیں۔ ول بی کروشل، وہ اہم ہوگا، ٹو انشور آ ریلائبل اینڈ سسٹینیبل انرجی سپلائی فار دا فیوچر۔ تو اگر آپ یہ اقدام کریں گے تو شاید یہ جو الیکٹریسٹی اور سولر انرجی ہے یہ دنیا کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ڈی ہے واٹ از مینڈ بائی ہائپر لوپ؟ وائی از دس موڈ آف ٹرانسپورٹ از اینٹیسپیٹیڈ ایز ون آف دی بیسٹ فار فیوچر ٹرانسپورٹ؟ ہائپر لوپ کیا ہے اور یہ کیوں مانا جاتا ہے یا اس کو تصور کیا جاتا ہے آنے والے دور کے لیے بہترین نقل و حمل کا نظام؟ ہائپر لوپ از اے پروپوزڈ ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم، تو یہ ایک تجویز شدہ یا مجوزہ تیز رفتار والا نقل و حمل کا نظام ہے، دونوں پبلک کے لیے اور گڈز کے لیے، لوگوں کے لیے بھی اور ساز و سامان کے لیے بھی۔ دس از ون آف دی بیسٹ فیچر ٹرانسپورٹ انشورنگ دی میکسیمم لیول آف سیفٹی فار ہیومن، تو اس کے اندر انسانوں کی بڑی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ یہ کریش فری ہوتا ہے۔ ای ہے ڈو یو تھنک دا ڈرائیور لیس کارز ول ہیلپ پریونٹ ایکسیڈنٹس؟ اف یس گیو ریزن فار یور آنسر۔ ڈرائیور لیس جو کارز ہیں وہ ہمیں حادثوں سے بچا سکتی ہیں، اگر ہاں تو وجوہات بتائیں۔
تو بالکل یہ بچا سکتی ہیں انسان کو حادثوں سے، کیونکہ اس میں نو ہیومن ایرر ہوگا، کوئی انسان کی غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ انسان جو ہے اس سے کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن اس گاڑی سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ امپرووڈ سینسر، اس کے جو سینسر ہیں وہ بہتر بنائے جائیں گے جس سے وہ چیز کو بہت جلدی سینس کر لیں گے۔ کانسٹنٹ اٹینشن، تو لگاتار جو ہے وہ اپنی توجہ، جو ڈرائیور لیس گاڑی ہوتی ہے اس کی توجہ ہر وقت اسی طرف ہوگی، انسان اگر ہوگا تو کبھی وہ کن خیالوں میں گم ہوگا، کبھی وہ موبائل پہ لگ جائے گا، کبھی کچھ کھانے پینے میں لگ جائے گا، تو اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے لیکن اس کی ڈائیورٹ نہیں ہوگی۔ پریڈکٹیو ٹیکنالوجی، اس کے بعد پریڈکٹیو ٹیکنالوجی، دے کین اینٹیسپیٹ پوٹینشیل ہیزرڈس اینڈ ٹیک پریونٹیو میئرز، تو یہ جو ہے اندازہ لگا لے گی پہلے سے ہی کہ کیا خطرات آ رہے ہیں، تو پہلے سے پریونٹیو میئر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ان کو سٹارٹ کر دے گی۔ اگر ڈرائیور لیس کار ہوگی تو وہ پہلے دیکھ لے گی، خطرات کو سینس کر لے گی اور اس کے متبادل کام بھی کرے گی۔ نو ایموشنل ڈیسیجن، تو کوئی جذباتی ڈیسیجن نہیں لے گی کیونکہ اس کے اندر جذبات ہی نہیں ہوں گے، اس کے اندر تو پروگرامنگ ہوگی۔ ایف ہے دی آرٹیکل ٹاکس اباؤٹ انوائرمنٹ فرینڈلی ٹرانسپورٹ، ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے بارے میں بات کرتا ہے یہ آرٹیکل۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو ہمارا موجودہ نظام ہے یہ ماحول دوست ہے؟ اگر سوچتے ہیں تو ریزن بتائیں۔ دی آرٹیکل ٹاکس اباؤٹ انوائرمنٹ فرینڈلی ٹرانسپورٹ اینڈ از امیزنگ، اچھا سوری یہ جو ہے ایک ایکسٹرا ورڈ آ گیا ہے۔ آرٹیکل جو ہے انوائرمنٹ فرینڈلی ٹرانسپورٹ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور ایگزسٹنگ ٹرانسپورٹ، جو ہمارا موجودہ نظام ہے نقل و حمل کا، آر ناٹ انوائرمنٹ فرینڈلی، تو یہ ماحول دوست نہیں ہے کیونکہ وہیکلز ایمٹ کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ ادر پولوٹنٹس، جو گاڑیاں ہیں وہ خارج کرتی ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو اور دوسرے آلودگی پیدا کرنے والے مادوں کو، دیٹ ہارم دی انوائرمنٹ، جو ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں، اینڈ پبلک ہیلتھ اور عوام کی صحت کو، اینڈ اور کراؤڈڈ بسیز، اور جو ہے ہجوم سے بھری ہوئی بسیز اور ٹرین جو ہیں وہ سبب بنتی ہیں ٹربل فار دی پبلک، عام عوام کے لیے مشکلات کا۔ تو جب ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے تو عام لوگوں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ایک کلاس 7 کا ٹیکسٹ دی فیوچر آف ٹرانسپورٹ، اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔